عمل ہو گیا ہے. ہم نے صدر جمعیت علماء حضرت مولانا سید محمود حسن نوری دامت برکاتہ سے کہا تھا کہ 8:30 سے آپ کی تقریر آپ کا بیان ہوگا. تو الحمدللہ وقت پر حضرت دامت برکاتہ اسٹیج پہ تشریف فرما ہے. میں نے گزشتہ سال صدر محترم صاحب سے گزارش کی تھی کہ میری خواہش ہے کہ آپ کے ہاتھوں رستہ بندی کا عمل ہو. حضرت نے کہا تھا عزت بھی کہو میں آ رہا ہوں. اس سال میری گزارش ہے آپ بغیر کسی کش و پیش کے ہماری بات کو قبول کیا اور لمبی سفر کرتے بائی کار اعظم گڑھ سے بنارس گئے اور پھر بنارس سے یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ کی رحمت کو قبول فرمائے اور ہم سب پر حضرت کا سایہ تعلیم باقی رکھے اور جس کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ حضرت سے کام لیتا رہے. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے مفید بیان سے زیادہ سے زیادہ ہم سب کو مستفید فرمائیں اور پھر حضرت ہی کی دعا پر انشاءاللہ مجلس کا اختتام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز اور دختران ملت، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، کرم ہے کہ اس نے ہم کو اپنی بے شمار مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا اور انسان بھی ایسا بنایا کہ کوئی نہیں چھوڑے. دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، دل، دماغ، جگر، رہتا، غرض بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں اس جسم کے اندر. اتنی نعمتیں کہ انسان اس کی گنتی نہیں کرتا. ہمارے لیے یہ دنیا بنائی، اس میں بھی اتنی نعمتیں رکھی کہ ہم کتنی کوشش کر لیں ان نعمتوں کی گنتی بھی نہیں کر سکتے. تو نہ جسم کے اندر نہ جسم کے باہر ہم گنتی نہیں کر سکتے.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کر ہی نہیں سکتے۔ خود پروردگار نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ تم نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ جب گن ہی نہیں سکیں گے تو شکریہ کیسے ادا کرتا ہے؟ پھر ابھی تکمیل نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہمارے اوپر اور مزید کرم کیا، اشرف المخلوقات کو بنایا ہی مزید کرم اور مہربانی یہ کری کہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا، بغیر مانگے، بغیر طلب کیے، بغیر کوشش کیے۔ ہم تو جانتے بھی نہیں تھے انسان ہونے کا کیا فائدہ ہوگا، یہ بھی نہیں جانتے تھے، یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ایمان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، اور ملے گا تو کیا فائدہ ہوگا۔ ہم نے کوئی اپلیکیشن نہیں لگائی تھی، کوئی درخواست نہیں لگائی تھی، کوئی طلب نہیں کی ہماری، بس اللہ نے کی مہربانی ہوئی اور ہمیں ایمان کی دولت مل گئی۔ ہم سے زیادہ عقلمند لوگ، قابل لوگ، طاقتور لوگ، حیثیت والے لوگ، سمجھدار بھی ہیں، طاقت بھی ہے، حیثیت بھی ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، ایمان سے محروم ہیں۔ اپنے ہاتھ سے مورتی گڑیں گے، پتھر گڑیں گے، اس کو خدا بنا لیں گے، اس کے سامنے سجدہ کرنے لگے۔ انسان اشرف المخلوقات، یہ ساری دنیا انسان کے لیے سجائی گئی، یہ انسان سے کمتر درجے کی مخلوق ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، جو کچھ ہے سب انسان سے گھٹیا درجے کی مخلوق ہے، انسان ان سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی چار چیزوں کی، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو سب سے اعلیٰ درجے پر بنایا۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب ساری نعمتیں مل گئی ان کو، ایمان بھی مل گیا، اور ذلت سے بچ گئے کہ پتہ نہیں کس کس چیز کو خدا بنا رہے ہو، خدا ہی کو خدا بنانے کی توفیق مل گئی۔ اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، بس ہمارے مالک کی مہربانی ہے، پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو یہ سمجھ عطا کر دی، یہ فہم عطا کر دیا۔ ہو سکتا ہے اس سے ہمارے والدین ان کو ذریعہ بنایا ہو اللہ نے، ہو سکتا ہے ہمارے کسی استاد کا حصہ کہ اس نے فہم کو اور مضبوط کر دیا ہو، سکھا کر، پڑھا کر، سمجھا کر، بتا کر۔ لیکن جو بھی ہوا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے، ایسے ماں باپ دے دیے، ذرا بولنا آیا تو مانی کرنا سکھا دیا۔ تو ساری چیزیں ہم کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مل گئی، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا کر نعمتوں کی تکمیل کر مکمل کر دی ہے۔ اور بات ہے مجلس ہے قرآن کی نسبت۔ اب سے پہلے جتنی باتیں کہہ دی گئی ہیں ان کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات کہی جاتی ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ کچھ لوگ اسی کے ساتھ یہ کہتے ہیں یہ کتاب تلاوت
اسی کی تردید کرنی ضروری ہے. یہ کتاب تلاوت بھی ہے, کتاب ہدایت بھی ہے. بے شک. جس کو سمجھ نہیں آتی وہ کوشش کرے کہ اس کو سمجھنے کی سمجھے. اور اردو آپ کے لیے آسان ہے اس کو سمجھنا, ارادہ کر لیں. تو یہ آنے والا رمضان جس میں کچھ 25 دن رہ گئے ہے نا, شعبان کی 5 تاریخ ہو گئی, تو رمضان تو الحمدللہ مل گیا ہم کو. اللہ چاہے تو مل جائے گا انشاءاللہ. اللہ میں سے دعا یہ کرنی چاہیے اللہ یہ رمضان ملوا دے, اور ویسا ملوا دے جیسا وہ چاہتے ہیں. ویسا نہ ہو کہ بس تراویح تو پڑھیں گے لیکن امام ایسا چاہیے جو سپر فاسٹ ہو, راجدھانی ایکسپریس والا نون رات کے لیے کہیں گے کہ امام صاحب جو ہے یہ 37 منٹ میں ختم کرتے ہیں. مذاق مت بنائیے. ہمارے یہاں تو 2.5 گھنٹے لگتے ہیں. ہمارے والد کے زمانے میں, ہمارے شیخ کے زمانے میں 2.5 گھنٹے لگا کرتے تھے. ابھی بھی 1.25 گھنٹے تو لگتے ہی. ایک پارے میں, 3 پارے میں نہیں, ایک پارے میں 1.25 گھنٹے ابھی بھی لگتے ہیں. ان کی حیات میں 2.5 لگتے تھے. اب وہ تو مشکل ہے سب کے لیے کرنا. بھائی 1 گھنٹہ تو لگنا چاہیے. آپ کو امام صاحب کے سامنے ہاتھ پیر جوڑنے چاہیے کہ خدا کے لیے 1 گھنٹے سے کم میں مت پڑھو. 1 گھنٹہ تو لگنا ہی چاہیے. قرآن کو قرآن کے آداب کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے. آپ اس کو رسم مت بنائیے کہ یہ رسم ہے بس تراویح پڑھنے کی. تو اللہ کے حضور نیاز مندی کی رسم ہے. اگر رسم ہے تو نیاز مندی کیسے ہوگی اگر آپ بھاگنے کے آنے سے پہلے جانے کی فکر ہوتی ہے. 2 رکعت کے بعد یا 4 رکعت پر گھڑی دیکھنا ضروری ہے. اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں جن کو توفیق ہو جاتی ہے آنے کی. ایک اور بات ہے, قوم کیسے بنتی ہے مجھے یہ بتاؤ. میں اپنے جوانوں سے سوال کرتا ہوں, قوم کیسے بنتی ہے؟ سماج قوم کس چیز سے بنتی ہے؟ بلڈنگوں سے, کاروں سے, افسروں سے, ڈاکٹروں سے, انجینئروں سے نہیں. قوم اور سماج بنتا ہے کیریکٹر سے, کردار سے, اعمال سے. کون کون سے کردار ہیں جو کسی سوسائٹی کو سوسائٹی بناتے ہیں یا کسی بنی ہوئی سوسائٹی کو امتیاز عطا کرتے ہیں, اسپیشل سوسائٹی بناتے ہیں. وہ کیا کیا چیزیں کبھی غور کیا اس کو؟ قرآن نے بتائی وہ ساری چیزیں. قرآن نے بتائی, صاحب قرآن نے بتائی. وہ کیا کیا ہے؟ کون سی چیزیں خصوصیتیں کسی قوم میں ہوں گی تو وہ قوم کامیاب قوم ہوگی, وہ قوم بنے گی. سچائی میں ہی بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ کوئی بہت سائنس کا فارمولا نہیں ہے جس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. سب متعین چیزیں ہیں. سچائی, ایمانداری, شرافت, ہمدردی, دوسرے کو نفع پہنچانے کا جذبہ, دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ. یہ سوسائٹی کو سوسائٹی بناتا ہے. ایمانداری سوسائٹی کو سوسائٹی بناتی ہے, بےایمانی نہیں بناتی. بےایمانی سوسائٹی کو بکھیرتی ہے. لالچ سوسائٹی کو منتشر کرتی ہے. دوسرے کے لیے میرے اور آپ کے دل میں ہمدردی سوسائٹی کو بناتی ہے, ایک کرتی ہے. ہمدردی سے خالی دل جو ہے وہ کبھی بھی سوسائٹی کو, ملت کو, سماج کو نہیں کھڑا کرے گا. سماج کو کھڑا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے تو اپنے سے زیادہ دوسرے کے بارے میں فکر کرنی ہوگی. جو لوگ اپنے بارے میں فکر کرتے ہیں وہ اپنی فیملی کے بارے میں بھی فکر نہیں کرتا, اور جو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے پروردگار اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ بدلہ ملتا ہے.
آپ دوسروں کو سوچ رہے ہیں تو اللہ میاں آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور سماج بن جائے گا، کامیاب سماج بن جائے گا۔ وہ کون سی چیز ہے جو کسی دوسرے کے اندر دیکھ کر کے ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے؟ کسی کی ترقی دیکھ کر ہمارے دل میں دکھ ہوتا ہے، اچھا یہ کیوں آگے نکل گیا، اس کا بیٹا کیوں نکل گیا، اس کا بھائی کیوں نکل گیا، انہوں نے گھر ایسے کیوں بنا لیا، انہوں نے کار کیوں ایسی خرید لی۔ تو یہ دو مقام ہو سکتے ہیں، جلن کا مقام ہو سکتا ہے یا خوشی کا مقام ہو سکتا ہے، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ ایک سماج ہے، ایک سوسائٹی ہے، ایک ہے، تو خوش ہونے کا علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر آپ خوش ہو رہے ہیں تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر آپ کو جلن ہو رہی ہے تو آپ ناکام ہیں، بحیثیت سماج کے ناکام ہیں۔ آپ صرف اپنا نقصان نہیں کر رہے، اپنا تو کر ہی رہے ہیں، جلنے والے کا دل ہی جلا کرتا ہے، جلنے والا اپنی آگ میں جلتا ہے، جس سے جلن ہو رہی ہے اس کو بعد میں نقصان ہوتا ہے، جلنے والے کو فوراً نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ غصہ وہ کیا چیز ہے؟ اگر صحیح بات پر غصہ آئے تو اچھی بات ہے، غلط بات پر غصہ آئے، اچھا آئے غصہ اور بیٹھ جائے دل میں، بدترین ہے وہ انسان جس کو دیر میں غصہ آئے جلدی چلا جائے، وہ بہترین انسان ہے، اور جس کو جلدی غصہ آئے دیر میں جائے وہ بدترین انسان ہے۔ غصہ دیر میں آنا چاہیے، آئے گا ضرور، فطرت ہے انسان، کبھی صحیح بات پہ آئے گا کبھی غلط بات پہ بھی آ جائے گا، اگر جلدی سے چلا جائے گا تو بات بگڑے گی نہیں، جب بگڑے گی تو فوراً معافی کا موقع آ جائے گا، غصہ چلا جائے گا آپ معافی مانگ لیں، بھیا معاف کر دو، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، غصے میں آ گیا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، 100 باتیں ہوتی ہیں ٹھیک کرنے کی، معافی مانگنے میں ٹھیک ہو جاتا ہے، سامنے والے کو غصہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بھائی غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی۔ اگر جلدی چلا جائے گا اور اگر جائے گا ہی نہیں، جلدی سے بیٹھ گیا تو پھر تو معافی مانگنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، غلطی پہ غلطی کرتے چلا جائے گا۔ تو سماج اگر بنانا ہے جس کی آج کل سب سے زیادہ ضرورت ہے، ہمارے نوجوانوں کے اندر 4 باتیں آتی ہیں، آرام طلب ہو گئے، کام نہیں کرنا چاہتے، موبائل کے غلام ہو گئے، موبائل ضرورت نہیں رہ گئی بلکہ عادت بن گئی۔ اچھے لوگ گھنٹوں خراب کر دیتے موبائل کے پیچھے، سمجھدار لوگ، اور یہ جوانوں کی پرابلم نہیں ہے، یہ ہمارے جیسے بڈھوں کی پرابلم بھی ہو گئی ہے۔ ہم لوگ گاڑی کو سفید ہو گئی تو ٹوٹے ہی ہو گئے، جو سمجھے نہ سمجھے لیکن ہو تو گئے، سفید ہو گئے تو ہو گئے۔ دعوت آتی ہے، یہ دعوت ہے نہ میاں کی طرف سے، تیاری کر لو، شروع ہو گیا سفر واپسی کا، سفید گاڑی تو پہچان ہوتی ہے نا، واپسی کا سفر اسٹارٹ ہو گیا ہے، سمجھے تو سمجھے، نہیں سمجھے تو پھر کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو غصہ ہے ہمارا، یہ ہم کو اچھائی کے بجائے برائی کی طرف لے جاتا ہے، کبھی بھی اچھائی نہیں ملنے والے غصے سے۔ ہاں اللہ کے لیے غصہ ہو، اللہ ہی کے لیے غصہ ہو، محبت بھی اللہ کے لیے اور غصہ بھی، ناراضگی بھی اللہ کے لیے، تو وہ کامیاب ہے۔ تو یہ جو سماج، سوسائٹی، ملت بنی ہے اور ہمارے نوجوان جو موجود ہیں، یہ ہماری بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب مستقبل تو
कैसी मिल्लत छोड़ के आएंगे अब? मैं अपने सब बुजुर्गों से कहता हूँ, भैया ये जरा पीछे मुझे देखो, है क्या हमारे पीछे? आराम तलब हो गए, मेहनत करना छोड़ दिया, देर तक मजलिसें जमेगी, देर तक सोएंगे, पता नहीं पटने का क्या हाल हो सकता है। पटने के लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठते हो सकता है ऐसा होता होगा, पर मैंने तो कोई जगह देखी नहीं है क्या ऐसा होता हो कि जल्दी सोते हो जल्दी उठते हो। हालांकि सेहत के लिए निहायत दर्जे जरूरी है, जल्दी सो जाना जल्दी उठ जाना, ये दोनों चीजें इंसान को सेहतमंद रखने के लिए निहायत दर्जे जरूरी है। जो वक्त उठने का होता है उस वक्त तो सोना शुरू करते हैं, 2/3 रात तकरीबन मजलिसों में गुजार देते हैं, आराम तलब हो गए। वक्त की टाइम मैनेजमेंट कोई तस्वुर नहीं है, कोई ख्याल नहीं है कि अपने वक्त को कैसे बचाएंगे और कहां कहां इस्तेमाल करेंगे। मैं अपने सब नौजवान दोस्तों से कहता हूं, आप मोबाइल एंटरटेनमेंट के आदी हो गए हैं। मैं 100% आपको मना नहीं करता कि सारा बंद कर दीजिए, लेकिन अपना टाइम मैनेज करके करिए ना काम। अगर आपको मोबाइल एक तो मोबाइल के जरिए से एंटरटेनमेंट मेरी समझ में नहीं है। अगर आपको खास तौर से जवानों को एंटरटेनमेंट करना है तो उन्हें फिजिकल एंटरटेनमेंट होना चाहिए, उनको कोई खेल खेलना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। जवान के